لیکن ماں جب اس کے چاروں بیٹے میدان جنگ میں جانے لگے، ایمان دیکھیے، طاقت دیکھیے، بنیاد سے رشتہ دیکھیے، چاروں بیٹے جب اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے لیتے ہیں اور میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں تو ماں آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں، لیکن اس نے آنکھیں آسمان پہ ڈالی اور آنسوؤں کو پی جاتی ہے، اپنے بیٹوں کے سامنے اس نے آنسوؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیا۔ کہتی ہے میرے بیٹو، میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں جس طرح تمہاری ماں ایک ہے، یعنی تم چاروں کی ماں ایک ہے، اسی طریقے سے تم چاروں کا باپ بھی ایک ہے، یعنی میں نے تمہارے باپ کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی ہے، یعنی تمہاری ماں نے کسی غیر مرد کا منہ نہیں دیکھا ہے اور میرا کوئی دوسرا شوہر بھی نہیں رہا ہے، تم چاروں کی جس طرح ماں ایک ہے اسی طریقے سے تم چاروں ایک ہی باپ کے بیٹے ہو۔ میرے بیٹو، تمہاری ماں نے کبھی تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، تم میرے ہی بیٹے ہو، میرے مرحوم باپ جو انتقال کر چکے میرے شوہر، تم اسی مرحوم باپ کی اولاد ہو۔ آئے میرے بیٹو، تمہارا باپ تمہارا جنت میں انتظار کر رہا ہے، یا تمہارا باپ حالت کفر میں مر گیا تو وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن میں اپنی امانت داری بتا رہی ہوں کہ میں نے تمہاری باپ کی امانت میں میں نے خیانت نہیں کی ہے۔ اے میرے بیٹو، اگر تم میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور مجھے تمہاری شہادت کی خبر کی اطلاع ملی تو مجھے خوشی ملے گی۔ چاروں بیٹے میدان جنگ میں گئے، پہلا بیٹا قتل کر دیا گیا، دوسرے بیٹے نے جھنڈا پکڑ لیا، پھر میدان جنگ میں لڑا، دوسرا بیٹا شہید ہو گیا، تیسرے بیٹے نے میدان جنگ میں تلوار سنبھال لی، تیسرا بھی قتل ہو گیا تو چوتھے بیٹے نے میدان جنگ میں مارکا سنبھال لیا، چوتھا بھی قتل کر دیا گیا۔ جب چاروں بیٹے قتل ہو گئے تو ایک دوڑتا ہوا گھڑ سوار آیا اور کہنے لگا، خنسا باہر نکلتی ہے، کیا ہوا؟ کیا عمر فاروق کا لشکر جنگ جیت گیا؟ کہا نہیں ماں، جنگ جاری ہے۔ پھر تم کیوں آئے ہو؟ میں تمہیں بتانے آیا ہوں ماں، تیرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب اس عورت نے، اس خنسا نے یہ سنا کہ میرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے، نظر آسمان کی اوپر ڈالتی ہے، کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے بیٹوں کے قتل سے، جس نے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے عزت بخشی ہے، یعنی میرے بیٹوں کی شہادتیں اس نے قبول فرما لی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں خنسا کی زندگی میں دو موڑ آئے، ایک حالت کفر کا اور ایک حالت ایمانی کا۔ حالت کفر میں وہ دن رات روتی تھی، اپنے بھائی کو یاد کرتی تھی اور رات اور دن سے کہتی تھی کہ اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، مجھے میرے بھائی کی یاد آتی ہے، اے سورج تو کیوں چھپتا ہے، اے رات تو کیوں آتی ہے، مجھے میرے بھائی کی یاد دلا دیتی ہے۔ لیکن یہی کمزور عورت جب ایمان کے دائرے میں آتی ہے تو اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کے بعد خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے عزت بخشی ہے، مجھے مشرف کیا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے ایمان کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں، بہت بار سنا ہوگا ایمان 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 والے، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض، اے ایمان والو تمہارے اوپر نماز فرض، لیکن ایمان کہتے کس کو ہیں؟ سنو، آج ہم ایمان کی ڈیپلی گہرائی کے اندر جا کر ہم آپ کے دماغ میں اس بات کو گھسا رہے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مومن کہلانا بہت آسان ہے لیکن مومن بن کر دکھانا بہت مشکل ہے۔ جو اپنے بھائی کا غم نہیں بھول پا رہی تھی وہ اپنے بیٹوں کی شہادت پر خوش ہے اور کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان بیٹوں کی شہادت کے بدلے مجھے بھی جنت دے دینا، کیونکہ میں نے بھی اپنے بیٹوں کو کھویا ہے۔ اگر میرے بیٹوں نے شہید ہو کر میدان جنگ میں لڑ کر اگر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا تو میں نے بھی اپنی کوکھ سے پیدا کرنے کے بعد اپنے بیٹوں کو کھویا ہے۔ ذرا تصور کرو
ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان وہ عورتیں ایمان کیا جانے جو اپنے 5-6 سال کے بچے کی پینٹ کی چین کھول کر نالیوں میں پیشاب کراتی ہے کھڑے ہو کر، بیٹا یہاں کر لے. وہ کیا جانے ایمان سے کیا تعلق ہے؟ وہ عورتیں ایمان کا تعلق کیا جانے جو اپنے بیٹے کا آج 5 سال کا 6 سال کا ہو گیا ہے اپنی سہیلیوں کو بلا کر گھر میں کیک کاٹتی ہیں اور کہتی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے، یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے جو آج ہم کر رہے ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہ. اپنے بچوں کا جنم دن اور برتھ ڈے منانے والوں، قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. مناؤ، کتنے شوق سے مناتے ہو اپنے اولاد کا جنم دن، مناؤ. ایمان تو نکل چکا ہے، بنیاد سے ہم نے رشتہ ختم کر دیا ہے. ہم کیا جانے ایمان کس چیز کا نام ہے. یہ عورتیں اپنے بچوں کا جنم دن شرم آنی چاہیے. 5 سال کا ہو گیا، نہیں، تیرا بیٹا 5 سال اپنی زندگی کے کم کر چکا ہے، اس کو سوچ. 10 سال کا ہو گیا، ہاں 10 سال کا ہو گیا، لوگ کہہ رہے اللہ اس کی عمر لمبی کر. ابھی لمبی کہاں کر، وہ تو 10 سال کم کر چکا ہے. تیری دعا کرنے، لمبی دعا کرنے سے لمبی تھوڑی ہو جائے گی. وہ تو اب 11 سال کا. یہ کھوے لوگ ہیں، ٹھوسنے آتے ہیں اور دعا دیتے ہیں لمبی عمر ہو. معاف کیجئے گا، ناجائز کام کر کے وہاں دعا دے رہے ہو، وہاں دعا بھی قبول نہیں ہو. غلط کام کر کے دعا کر رہے ہو. 400 آدمیوں کی بارات گئی، ڈی جے بجے، لڑکے نے صحرا باندھ لیا ہاتھی کی سونڈ کی طرح لٹکایا، مہندی لگا لی ہاتھ میں. پوپو لال پہنچ گئے، بیٹھ گئے اسٹیج پر. ویڈیو بن رہی ہے اور ویڈیو بننے کے بعد لڑکی کی ویڈیو بن رہی ہے، دلہن کی، ہیما مالنی کی اماں کی. آج وہ اتنی سجی ہوئی ہے، لپسٹک، کریم، پاؤڈر سب کیا لگ رہی ہے جیسے وہ ہیما مالنی کی اماں بن گئی ہو، لگی. اس کی بھی ویڈیو بن رہی ہے. یہ سارے حرام کام کرنے کے بعد نکاح پڑھنے کے پڑھا جا رہا ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نکاح قبول کیا، لڑکے نے کہہ دیا نکاح قبول کیا، اور نکاح کے بعد دعا ہو رہا اللہ شادی شدہ زندگی میں برکت عطا فرما. حرام کام کرنے کے بعد برکت کی دعا دے رہا، 2 سال میں طلاق ہو جائے گی. شرم نہیں آتی تمہیں دعا دیتے ہوئے؟ سارے حرام کام کرنے کے بعد وہاں دعا دے رہے. ناپاک نماز پڑھ لو، ناپاک بغیر وضو کے مسجد میں چلے جاؤ، نماز پڑھ لو، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ میری دعا قبول فرما لے، اللہ مجھے جو ہے روزی روٹی میں برکت عطا فرما. اب آپ غور کرو، یہ سارے غلط کام کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے، دعا قبول ہوگی؟ دعا قبول کہاں ہوگی؟ جب آپ کا رزق بھی حلال ہو. آپ نے 100 روپے کا پنجابی خریدا، 99 روپے آپ نے رکشہ چلایا، ای رکشہ چلایا، ٹوٹو چلایا، اور کرتا مل رہا ہے 100 روپے کا، پنجابی مل رہا ہے 100 روپے کا. 99 روپے آپ کے محنت کے، 1 روپیہ آپ کو حرام کا مل گیا. آپ نے 100 روپے ملا کے پنجابی لے لیا. آپ نے وضو بھی بنایا، آپ نے غسل بھی کیا، آپ نے نماز بھی پڑھی، آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کرتا تیرے جسم پر رہے گا، رب کعبہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں 1 رکوع قبول نہیں، 1 قیام قبول نہیں، 1 سجدہ قبول نہیں. 99 روپے حلال کے، 1 روپیہ حرام کا. 99 روپے کڑی محنت کے پسینہ بہا کر کمایا، 1 روپیہ حرام کا ملا دیا ہے. جب تک وہ کپڑا تمہارے جسم پر رہے گا نماز قبول نہیں ہوگی. اب نماز کے بعد کہو اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے. اوپر سے آواز آتی ہے وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحرام. اے فرشتوں، میرا بندہ دیکھو کیا کیا چیزیں مانگ رہا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ دوں، لیکن کیسے دوں؟ یہ جو کھا کر آیا وہ حرام کا، جو پی کر آیا وہ حرام کا، جو پہن کر آیا وہ حرام کا، اس کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کا. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. ہم اپنے بندے کی دعا سنیں تو کہاں سے سنیں؟
99 روپیز حلال کے، محنت کے، اور اس کے بعد 1 روپیہ حرام کا، جب ایسا کرنے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہماری شادیوں میں ڈی جے اور یہ سب اور ابٹھنے، ہلدی، مہندی سب کرنے کے بعد اور ویڈیو بنانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کو پھر کہو اللہ شادی میں برکت عطا فرمائے، یہ دعا قبول ہوگی؟ مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے دعاؤں کا، مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے اسلام کی تعلیمات کا۔ جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا، اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مذاق نہیں اڑایا جتنا مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا۔ جب چاہیں تب کھڑے ہو گئے، اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، اللہ وہ کر دے۔ ارے پہلے دیکھ تو اس کی حیثیت کیا ہے، پہلے دیکھ تو اللہ کے نبی کے پاس جو آتا تھا آپ اس کے لیے دعا، ہدایت کی دعا کر دیتے تھے، پہلے کچھ نصیحتیں کرتے تھے، جاؤ پہلے ایسے کرو۔ ہم کہاں ہیں؟ مذاق بنا لیا، مولانا صاحب ہاں جا السلام دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ارے ایک دعا مولوی جرجیس تجھے دعاؤں میں یاد رکھے کہ اپنے بیٹے کی دنیا دین دیکھے، اپنی اولاد کا دیکھے، اپنے رشتہ داروں کا دیکھے، ایک فیشن بنا لیا دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مولانا دعا کرنا میرے لیے، تو حرام پہ حرام کھاتا جائے، مولوی جرجیس تیرے لیے دعا کرے۔ ارے تو خود حلال روزی کھانا شروع کر، اللہ کی قسم اللہ خود کہتا ہے میرے بندے مجھ پر ویسا بھروسہ کر جیسے کرنا چاہیے، ہم تجھے ویسے روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب واپس آتی ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سمندر میں ایک وہیل مچھلی رہتی ہے جو 40 ٹن گوشت کھاتی ہے، 40 ٹن ایک دن میں۔ اللہ کہتا ہم اب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتے، 2 روٹی کھانے والے تو کیوں پریشان ہے؟ ہم تجھے بھوکا نہیں سلائیں گے، تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کا حق مار رہا ہے؟ تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کے پر ظلم کر رہا ہے؟ تو کیوں اس 2 روٹی کو کمانے کے لیے ناجائز مال حاصل کر رہا ہے؟ کیوں ایسا کر رہا ہے تو؟ میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے اس دنیا میں تو میں تیرا خیال رکھوں گا۔ میں تو وہ ہوں جو کالے رنگ کی کالی چونٹی جب کالے پہاڑ پہ چلتی ہے تو میں اس کو بھی رزق دیتا ہوں، سمندر کی تاریکی میں کوئی مچھلی بھوکی نہیں سونے دیتا ہوں۔ تو کیوں پریشان ہے؟ تو مجھ پر بھروسہ تو کر۔ ایمان نہیں ہمارے پاس، کہاں چلا گیا ہمارا ایمان؟ میں نے بتایا نا ایمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، اس کو اللہ کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ نہیں یقین آتا ہے؟ 50 بار سنا ہوگا، میرے منہ سے بھی سن لو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، پہلا بیٹا اسماعیل ہاجرہ کے پیٹ سے۔ حکم ہوتا ہے آئے ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ اور سنو، ہم سوچ بیچاری چاچا بیٹھے ہیں، اس کو دیکھو وہ جا رہا، جانے دو ابھی یہ لوگ نکل جائیں تو ابھی اچھا ہے، لگتا ہے شوگر پیشنٹ ہے شاید۔ سنیے اب لوگ وہ بھی سوچ رہے ہوں گے جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو ہم کو جانے میں کیا ہے؟ ہوتا ہے کہ جب جلسے کا صدر جو ہوتا ہے پریزیڈنٹ، وہ ڈرائیور ہوتا ہے، جب وہی پورا جلسہ چلاتا ہے، جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو پیسنجر تو اپنے آپ اتر جائیں گے۔ کہیں ڈھابے پہ جب بس رکتی ہے، ڈرائیور اور کنڈکٹر جب چائے پینے کے لیے اترتے ہیں تو پیسنجر بھی اتر جاتے ہیں۔ میرے بھیا اس وقت ہم چلا رہے ہیں گاڑی، ہمارا خیال رکھو نا، گاڑی بھڑ جائے گی۔ تو انسانی ضروریات ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن جو کو زیادہ ضرورت لگتی ہے وہ پیچھے بیٹھا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا جاؤ اور بیابان جنگل میں چھوڑ دو۔ میری ماں بہنوں سنو، ہم ماں بہنوں کہتے ہیں، بہنوں بھائیوں نہیں، بہنوں بھائیوں والے اور دوسرے لوگ ہیں۔ تھوڑا سا تو فرق ہونا چاہیے نا، ڈفرینٹ ہونا چاہیے، ورنہ لوگ کہیں گے ان میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا اور وہ اپنی بیوی کو
मैदान मिना में छोड़ देते हैं। सोचिए तो सही, जिन लोगों ने हज किया है इस वक्त उनकी नजरें उस जगह पर होंगी, और जिन्होंने नहीं किया है वो जरा आओ, मैं तुम्हारे सामने ऐसा नक्शा खींचूं, तुम्हें भी लगे कि हां जरजीत साहब जो नक्शा खींच रहे हैं गोया कि मैं उसी मक्के में हूं। जिस जगह पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा को छोड़ा, उस वक्त उनके पास थोड़ा सा सत्तू था, एक दिन का या 2 दिन का पानी था बस। ऐसी जगह पे छोड़ा जहां बड़े बड़े दरख्त थे, पेड़ थे, ट्रीज थी बहुत ज्यादा, लेकिन उन दरख्तों पर कोई चिड़िया नहीं बैठी थी, कोई परिंदा नहीं बैठा था। चिड़िया भी ऐसी जगह पर घोंसले बनाती है जहां आसपास उनको पानी मिल जाए, लेकिन वहां तो आसपास कहीं पानी ही नहीं, इसलिए चिड़ियों ने, कौओं ने, कबूतरों ने घोंसले भी नहीं बनाए। पानी नहीं था दूर दूर तक। ठंडा हो गया हो तो दो, नहीं तो अब तो आवाज सही हो गई, लेकिन थोड़ा पीते रहेंगे तो अच्छा। कल भी बहुत दूर प्रोग्राम है, अलीपुर द्वार, न्यू अलीपुर द्वार, काफी दूर है तो निकलना भी है। तो सुनिए मेरे भाइयों, लेकिन है बंगाल ही में। तो ऐसी जगह पर छोड़ा अपनी बीवी को। अब बीवी को क्या मालूम था? बीवी को नहीं मालूम था, वो तो सोच रही है यहां पर हस्बैंड के साथ, शौहर के साथ जा रहे हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी नहीं बताया कि हम तुम्हें छोड़ने जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक इसको कहते हैं। ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक है? रात की रात में जब चाह बंद कर दिया, नोट नहीं चलेगा 2000 का, ये तो पागलपन है। छोड़ दिया, दरख्त हैं लेकिन चिड़िया नहीं हैं, साए साए बीत रही है जंगल में। और आज भी मौलाना जर्जीस को रात के अंधेरे में मालदा से, कलिया चक से मालदा जाने में डर लगेगा। रात में 2 बजे 3 बजे 4-5 लोगों चाहिए हमें पहुंचाने के लिए। लेकिन सोचो, आज लाइटें हैं तब, मोबाइल का जमाना है तब, वहां तो लाइटों का जमाना भी नहीं है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने साथ तेल भी नहीं ले गए और टॉर्च तक नहीं है कि रास्ता दिखा सके। बियाबान जंगल में इस्माइल को और हाजरा को छोड़ दिया। अल्लाह की कसम 10 मिनट भी अपनी बीवी के पास नहीं बैठे, यहां छोड़ा, चादर बिछाई और बीवी से कहा यहां बैठो और बच्चे के पास रहो। जाने लगे। हाजरा ने देखा कि इब्राहिम जा रहे हैं, बच्चे को उसी जमीन के ऊपर पड़ा हुआ छोड़ दिया। हाजरा दौड़ती हुई जाती हैं और अपने शौहर इब्राहिम का दामन पीछे से पकड़ती हैं। आए इब्राहिम, कहां जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ पकड़कर झटक दिया। अपनी बीवी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आगे फिर बढ़ गए। बीवी ने फिर कहा, मैं आप ही से कह रही हूं, आए मेरे हस्बैंड, कहां जा रहे हो? कोई जवाब नहीं दिया। हमारी औरतें तो जवाब देने में बड़ी माहिर हैं। हर चीज का जवाब नहीं होता है, बहुत सी चीजों का जवाब खामोशी भी होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जानते हैं कि जवाब देंगे तो दूसरा सवाल उठेगा, उसका जवाब देंगे तो तीसरा उठेगा, वक्त की बर्बादी होगी। चले आगे। बीवी ने फिर कहा, आ इब्राहिम, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? एक बीवी का जो फर्ज है, क्या मैं उसको निभाने में नाकाम रही? क्या मैंने आपके साथ कोई गलत किया? क्या आप मुझसे परेशान हैं? मैंने आपको कभी किसी चीज का दुख दिया है?
شاید ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہاجرہ کے اپنی بیوی کے سوال کا جواب بھی نہیں تھا. وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. ظاہر ہے اتنے سوالوں کے بعد بیوی کو غصہ آ ہی جائے گا. وہ دوڑتی ہوئی پھر آگے بڑھی اور پیچھے سے کرتا قمیض پیچھے سے کھینچتے ہوئے کہا جا رہے ہو تو جاؤ, میں روکوں گی نہیں, اتنا تو بتا دو اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا. قرآن کے الفاظ دیکھیے, اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا, ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اپنے بچے اسماعیل کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ یہاں جنگل ہے, بیابان جنگل ہے, درندوں کی آوازیں آ سکتی ہیں, خطرناک جانور بھی آ سکتے ہیں, یا کوئی قافلہ آ گیا اور میری عزت و آبرو کو لوٹ لیا, ہماری عزت کو تار تار کر دیا, تو کل جب آپ آؤ گے اور میں آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہ رہی, پھر میں آپ کو کیا جواب دوں گی؟ جا رہے ہو تو جاؤ, اِلَىٰ مَن تَتْرُكُونَا, ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو, ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اے گھروں کی چوکھٹوں پر بھروسہ کرنے والوں, گھروں میں بنائی ہوئی طاق پر بھروسہ کرنے والوں, اگر بتیاں جلا کر بزرگوں کی روحوں کو اپنے گھروں میں بلانے والوں, زمین کی مٹی چومنے اور چاٹنے والوں, توحید سیکھو. بیوی نے کہا اِلَىٰ مَن تَتْرُكُونَا, ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو, ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ آواز آتی ہے. یہاں ابراہیم نے اپنی بیوی کے سوال کا, اس کوشچن کا جواب, اس کا آنسر دیا اور اس کو ضروری سمجھا. ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, لیکن اپنی بیوی کے سوال کا کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو, مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو, اس کا جواب دیا انگلی سے اشارہ کر کے اِلَى اللَّهِ. اے میری بیوی, میں نے تجھے اور تیرے بچے کو, اپنے بچے کو اسماعیل کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے, اللہ کے حوالے کر دیا ہے, اللہ کے حکم سے میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے. اب اللہ جہاں حکم دے گا میں جا رہا ہوں. کب آؤ گے پتہ نہیں, ایک دن بھی لگ سکتا ہے, ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے, ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے, ایک سال بھی لگ سکتا ہے, 10 سالیں بھی لگ سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ سکوں. کوئی جواب نہیں, کس کے سپرد, اس کا جواب دیا اللہ کے. بس اب ہاجرہ مسکرا دیتی, جانتی تھی ایمان کیا ہے. دیکھیے, جو خوف تھا کہ شیر نہ کھا جائیں, جو خوف تھا اس جنگل میں کوئی آ کر میری عزت و آبرو نہ لوٹ لے, جب ہاجرہ نے سنا, میرے شوہر نے کہا اللہ کے, ایمان دیکھیے, دامن چھوڑ دیتی ہیں, طاقت آ جاتی ہے ایمان کی ہاجرہ کے اندر, اور کیا کہتی ہیں, اب آپ جائیے, اب آپ جائیے. ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, چلے چلے جا رہے, پیچھے مڑ کے دیکھیں گے بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے, پیر ہلا رہا ہے, کہیں بچے کی محبت میرے دل میں جوش نہ مار جائے, کہیں ہم پھر اپنے بچے کے پاس لوٹ کے نہ آ جائیں, کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے. پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے, ایمان قربانیاں مانگتا ہے, تم ڈی جے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو. نام ہے اکرام الدین, نام ہے تجمل, نام ہے طفیل احمد, نام ہے محمد جرجیس, نام ہے محمد فلاں محمد فلاں. پوچھو قربانی کیا دی ہے؟ کچھ نہیں, لی اور ہے دوسروں کی, دی کچھ. اب جاؤ, چھوڑ دیا. جب ابراہیم 10 قدم آگے بڑھ گئے, تب بیوی نے کہا اب میری فکر مت کرنا, اس بچے کی فکر مت کرنا, آئے ابراہیم اپنے کام میں من لگانا, اللہ تمہیں جس کام کے لیے بھیج رہا ہے اس کام کو دل و جان سے کرنا, میری فکر مت کرنا, میری طرف دماغ مت لگانا, اس بچے کے بارے میں مت سوچنا,
आए मेरे हस्बैंड, आपने मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, मैं आपसे वादा करती हूँ, इज़न ला युज़ीउन अल्लाहु अबदा, अल्लाह अब हमको ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह अब हमको बर्बाद नहीं करेगा। क्या तवक्कुल था, क्या भरोसा था, क्या बिलीव था अल्लाह की ज़ात पर। अब आपको जहाँ जाना हो जाइए, अल्लाह अब हमको ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह हमको अब बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमको अब रुसवा नहीं होने देगा। अब आप अपना काम मन लगा के करना, अल्लाह का काम मन लगा के करना, उसमें कोताही मत होने देना। यहां हम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे। एक बीवी ने अपने शौहर की ऐसे हिम्मत बनाई और उनके काम में ताउन किया और रुकावट नहीं बनी, दीन के लिए जाने दिया। चले गए। अब जो चीज बताना चाहता हूं वो देखिए, इस ईमान की ताकत का नतीजा क्या निकला। सत्तू खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। हाजरा कहती है मैं तो प्यासी रह जाऊंगी, बच्चा कैसे प्यासा रहेगा, पानी नहीं। सोचती इस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर देखूं, शायद पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती, कोई कबीला रहता हो, पानी मिल जाए। अंदर पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, उस पहाड़ी का नाम है सफा। सफा से झांक कर देखती है, कुछ नहीं है, खाई पड़ी हुई है, गहरी खाई है। मरवा की तरफ जा रही है, पहाड़ी से उतरती है, चलती है, कहीं तेज चलती है, कहीं आहिस्ता चलती है, कहीं सीना तान कर ऐसे चलती है, कहीं फिर आहिस्ता चलती है। जहाँ जहाँ वो तेज दौड़ी थी, सऊदी गवर्नमेंट ने वहाँ ग्रीन लाइट लगा दी है, हरी बत्ती, यहाँ से तुम्हें तेज दौड़ना है, और जहाँ ख़त्म होती है वहाँ आहिस्ता होना है, फिर जहाँ ग्रीन है वहाँ फिर तेज दौड़ना है। लेकिन मर्दों के लिए, औरतों के लिए अपनी नॉर्मल चाल। हाजरा कहीं तेज दौड़ी, कहीं आहिस्ता, मरवा पे पहुँच गई, वहाँ झांक कर देखा, खाई पड़ी है, कुछ नहीं। लेकिन बच्चे की प्यास ऐसा माइंड खराब कर रही थी, वो जानती है पहाड़ी के नीचे कुछ नहीं, फिर भी बार बार चक्कर लगा रही हैं, फिर सफा, फिर मरवा, फिर सफा, फिर मरवा, 7 चक्कर लगाती हैं, 7 चक्कर। फिर आ गई अपने बेटे के पास और कहती हैं, अल्लाह मैं नहीं जानती, जो कर सकती थी वो कर लिया, मेरे शौहर ने, इब्राहिम ने मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है। अय अल्लाह, अगर आज मैं हलाक हो गई, ये बच्चा हलाक हो गया, तो दुनिया को तेरे ऊपर से भरोसा उड़ जाएगा, तेरी जात से भरोसा उड़ जाएगा। अय अल्लाह, मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। अल्लाह वालों के इम्तिहान होते हैं, यहां अल्लाह वालों से लोग मांगने चले जाते हैं। तसव्वुर करो आप, अल्लाह वाले ईमान की भट्टी में तप रहे हैं, यहां हम ईमान की भट्टी में तपना जानते ही नहीं है। उन तपे हुए लोगों के पास मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ईमान वालों की जिंदगी हमें यह बताती है कि हमें उनके नक्शे कदम पर चलना है। हम उनके नक्शे कदम पर चलने के बजाय उन्हीं को सब कुछ समझ लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहीं से गलत फहमियां पैदा होती हैं, यहीं से गलत फहमियां पैदा होती हैं, यहीं से डाउट्स उठते हैं। आइए चलिए और देखिए मंजर। मेरे शौहर ने मुझे तेरे सुपुर्द और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है। अल्लाह, मेरा बेटा प्यासा है, इसके लिए पानी का इंतजाम कर। अभी उसने इतना कहा ही था, मर्द तो मर्द छोड़ो मेरे भाइयों, अल्लाह ने औरतों की फरियाद भी सुनी है। अगर किसी औरत के अंदर ईमान की ताकत आ जाए तो अल्लाह उसकी फरियाद भी सुनता है। ईमान औरत के अंदर हाजरा की दुआ रंग लाई। अल्लाह ने कहा, जिब्रील क्या देख रहे हो, मेरी बंदी की अगर मैं मदद नहीं करूं, इस्माइल को अगर आज मैं पानी ना पिलाऊं, तो मेरे अलावा कौन है जो मेरी बंदी की फरियाद सुनेगा। जाओ, आए जिब्रील, जमीन पर जाओ,
जहां मेरा बंदा इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहा है, जहां उसके पैरों की एड़ियां जमीन पर रगड़ खा रही हैं, उसी जगह पर तुम अपना पर मारो और मेरी कुदरत का करिश्मा देखो। जिब्रील ने उसी जगह पर मारा और पानी का चश्मा जारी हो गया, चश्मा फूट गया पानी का। हाजरा ने पानी देखा, पानी बह रहा है, हाजरा उसको अपने दामन में समेटने लगी। पानी थोड़ा हो तो समटे, वो तो बह रहा है, फिर समेटती हैं, फिर समेटती हैं। पानी बहने लगा और हाजरा अपनी अबरानी जबान में चीख चीख कर कहने लगी, पानी कहां जा रहा है, पानी कहां जा रहा है। फिर समेटती हैं, कहती हैं जम 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 जम। ये अबरानी जबान का शब्द है, उस जमाने में जो इब्राहिम के जमाने में चलती थी। जम 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 जम, रुक रुक, अरे कहां जा रहा, रुक रुक, ठहर जा, रुक जा, स्टॉप, रुक जा। पानी नहीं रुक रहा है। फिर हाजरा ने उसकी मुंडेर बांध दी।